إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری عزیز بہنوں، ہندوستان میں پرسن اللہ کا مسئلہ چل رہا ہے اور آج آپ کی رائے دینے کا آخری دن ہے. لنک پرسن اللہ کے لوگوں نے بنائے رکھا ہے، اس کو کلک کیجئے اور آپ کے ای میل کے ذریعے اس کو بھیج دیجئے کہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ بہت سنے ہوں گے، جانے ہوں گے. میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا توجہ دیجئے آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے، دنیا میں آسمانوں والے کی گائیڈنس، آسمانوں والے کا حکم، آسمانوں والے کی ہدایت، رولز اینڈ ریگولیشنز جو اللہ جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، گدھے، بلی، چوہے، شیر، پورے مخلوق کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، اس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور انسانوں سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ بے وقوف ہو، کم علم ہو، کمزور ہو، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. اللہ کی قدرت اور طاقت اور آسمانوں اور سورج کے سامنے کیا انسان کی حیثیت ہے. لیکن اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ان کو ذمہ داری دی، ان کو عقل دی اور عقل دینے کے بعد کہا تم کو یہ طریقے پہ زندگی گزارنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اگر تم نہیں کریں گے تمہارا نقصان ہے. اس کو کیا بولتے؟ اللہ کے اس احکام کو، اس بیان کو، اس لا کو، اس گائیڈنس کو کیا بولتے؟ دین. عربی زبان میں submit yourself to your God. That is the deen. سب سے پہلی بات. آج کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، سیکولرزم ہے، کمیونلزم ہے، بہت سے آئیڈیالوجیز اور بہت سے فلسفیز ہے. یہ لوگ دعویٰ نہیں کرتے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا، کر بھی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. نہیں کرتے دعویٰ. اسی لیے وہ لوگ تبدیل ہوتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کل جو چیز صحیح تھی آج غلط، آج جو غلط ہے کل صحیح. وہ لوگ چینج ہوتے رہیں گے. پوری دنیا. پرابلم دنیا کا نہیں ہے، ہمارا ہے. ہم لوگوں نے اللہ رسول اللہ کا نام لے کر یہ وعدہ کیا کہ اللہ تیری بات، تیرے احکام، تیری گائیڈنس، تو جو رستہ بتایا، جہاں تو گرین لائٹ لگا دیا، جہاں تو ریڈ لائٹ لگا دیا، اس کے اوپر چلیں گے. اللہ یہ ہم نے وعدہ کیا. اس کو مسلمان بولتے. مطلب submitted yourself to your God. میرا دل جو بولا وہ میں نہیں کھاتا، میرا دل جو بولا وہ میں نہیں پیتا، میرا دل جو بولا وہ میں نہیں کرتا. میں اگر کرا تو میرا رب بولا یا نہیں بولا. اگر میں کھایا، اگر میں پیا، اگر میں ہنسا، اگر میں چلا، اگر میں شادی کیا، اگر میں طلاق دیا، اگر میں خرچہ کیا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا رب اجازت دیا یا نہیں دیا. یہ ہم لوگ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے.
پرابلم یہ آ گیا ہم لوگوں کو، ہماری بے وقوفی، ہماری جہالت، ہماری دین سے دوری، اللہ رسول اللہ کے احکام سے دوری، اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح ایک پارٹی بن گئے، ہندو پارٹی مسلمان پارٹی بن گئی۔ اب وہ لوگ ہم لوگوں کو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں سمجھتے، رسول اللہ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں سمجھتے، انسانیت کی بھلائی کا کام کرتی یہ امت، یہ مسلمانوں کی امت، یہ پیغام ان کو نہیں مل رہا۔ ان کے دماغوں میں کیا گیا؟ ہم ایک پارٹی ہے، ہمارے فائدے کے لیے جیتے ہم لوگ، بدماشی کرتے ہم لوگ، ان کو تکلیف دیتے ہم لوگ۔ This is the way how we have given our picture۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ ہم لوگوں نے سمجھایا ہی نہیں ان کو، ہم ہی نہیں سمجھے، ان کو کیا سمجھاتے ہم لوگ؟ تو میرے دوست، میرے بھائی، ساری دنیا ایک سسٹم میں جیتی ہے، لیکن وہ سسٹم کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سسٹم پہ عمل کریں، کاش کہ مسلمان اللہ کے سسٹم پہ عمل کرتے تو پھر لوگوں کو بولنا نہیں پڑتا کہ ہم اچھے ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا رسول صحیح ہے، بولنا نہیں پڑتا تھا، لوگ دیکھ کے اڈاپٹ کرتے چلے جاتے۔ گفتار سے ممکن ہے نہ کردار، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ سمجھ میں آ گیا اسلام کیوں پھیلا؟ کیسا پھیلا اسلام؟ ہندوستان جب وہ لوگ آئے، مثال دیتا ہوں میں، ہندوستان جب آئے، کتابوں میں لکھا ہے، انگریزوں نے بھی لکھا، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اگر وید اور ان کی کتابیں گیتا وغیرہ کے الفاظ ہریجن کے کان میں پڑے تو لوہا پگھلا کے ڈال دو اس کو، کیسا سنا انہوں ہمارے مقدس الفاظ کو، کیسا سنا، جلا دو، عورتوں کو ستی کے نام پہ جلا دو، یہ ان کا دین، یہ ان کی عبادت۔ مسلمان آئے تو بولے ایسا نہیں ہوتا، انسانیت۔ تو اسے مسلمان ہندوستان میں آج 20-25 کروڑ مسلمان، وہ زمانے میں پاکستان بھی انڈیا میں تھا، بنگلہ دیش بھی انڈیا میں تھا، افغانستان بھی انڈیا میں تھا، ان کے 10-50 کروڑ مسلمانوں کو کوئی تلوار سے مسلمان نہیں بنا سکتا تھا۔ ان کا دین، ان کے اخلاق، ان کا علم، ان کا عمل یہ پیغام دیتا تھا۔ میرے دوستو، کاش کہ میں بول سکتا، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہے مجھے۔ وہ پرسنل لا کو کینسل کر دیں، ایسے ہزار قانون لائیں، لیکن جب میرا دل مسلمان، جب میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا بلیف، میرا فیتھ سسٹم مسلمان، اور میں میرے مسئلے مسجد میں لاؤں گا، میرے مسئلے مسجد میں حل کروں گا، میرے جھگڑے مسجد میں حل کروں گا، میرے اختلافات میں قرآن کو رجوع کروں گا، حدیث کو رجوع کروں گا، تو یہ پارلیمنٹ، یہ اسمبلیاں، یہ دنیا کیا کر لے گی میرے دوست؟ لیکن علماء کرام بہت ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہماری قوم تلاش میں ہے، سلپ ہو کے اسلام کو چھوڑ کے بھاگنے کی چکر میں ہے۔ پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو، حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، میری مثال میری قوم کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ آگ جل رہی تو پرندے، وہ پتنگے جس کو بولتے ہیں نا، روشنی میں کیڑے آتے نہیں، وہ کیڑے آگ میں گرنے والے ہیں، اور میں پکڑ پکڑ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں سب کو۔ یہ کام نبی کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو آگ سے بچاؤں، اور یہ لوگ ڈھکل ڈھکل کے آگ میں گر رہے ہیں۔ نبی کے بعد یہ کام علماء کرام کرتے ہیں۔ علماء کا مطلب میں خود دینے والا مولوی کوئی ایسا نہیں، جو ہیں اللہ کا پیغام لے کے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جینے والے لوگ ہیں، جن سے دنیا قائم ہے، یہ زمین قائم ہے، یہ ہیں اللہ کے بندے، مننے کے لیے، جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں قربان کر کے گلی گلی میں، کوچے کوچے میں لا الہ الا اللہ کا پیغام روشن رکھتے ہیں۔ ان کو نہ ووٹ کی تمنا ہے، نہ نوٹ کی تمنا ہے، ان کو یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا بلکہ اللہ کے واسطے لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوست، سب سے پہلی بات یہ دماغوں میں آئے، مسلمان کالے گوروں کے، مشرق مغرب کے، باپ دادا کے، خاندان والوں کے، اپنے پرائی کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتا۔ اگر کرتا تو اس کے ایمان میں کمزوری ہے، یا بعض دفعہ خارج ایمان ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, किसकी बात मानो, किसकी इताअत करो, किसको सब्जेक्ट करो, किसको फॉलो करो, किसकी ओबीडियंस, अतीउल्लाह, अल्लाह। फिर कहाँ है अल्लाह? कुरान में है। कौन सा मसला चाहिए आपको? है कुरान में। अगर हम ईमान लाए अल्लाह पे, रसूलुल्लाह पे, और फिर ये आयतें पढ़ें, फिर उसके बाद हमारे झगड़ों में कोर्ट याद आए हमको, हमारे झगड़ों में गुंडे याद आए हमको, हमारे झगड़ों में बीजेपी के लीडर याद आए, हमारे मौलवियों को, हमारे लोगों को, किस जुबान से हम कहें कि लोग अतीउल्लाह वाले हैं, अतीउर रसूल वाले हैं? क्या दुनिया परमानेंट रहने की जगह है जहां अपनी पोजीशन के लिए, स्टेटस के लिए, जॉब के लिए, अपने स्टेटस के लिए आप हर हद को पार कर दें? आप अजीब। भाइयों के झगड़े, बहनों के झगड़े, दोस्तों के झगड़े, रिश्तेदारों के झगड़े, एम्प्लॉयर के झगड़े। जब तुम मुसलमान होते झगड़ों का हल तो मौजूद है। एक आलिम नहीं, दो आलिम नहीं, तीसरा आलिम नहीं, अल्लाह जब तक क़यामत है इस सरजमीन पे कम सही लेकिन अल्लाह ताला के दीन को बताने वाले, सिखाने वालों को रखेगा अल्लाह ताला। ढूंढो, जाओ, पूछो अगर तुम मुसलमान हो। लोग इंटरटेनमेंट के लिए सफर करते हैं, लोग छुट्टियों के लिए सफर करते हैं, लोग बिजनेस के लिए सफर करते हैं, और तुम अपनी जन्नत के लिए सफर नहीं कर सकते, तो फिर क्या हमारा ईमान है, हमारी हकीकत है? मेरा पैगाम औरतों और मर्दों के लिए, सबके लिए बराबर है। काश मैं ये कह सकता कि पार्लियामेंट हमारे ईमान को चेक कर ले, कि अपना कानून बना ले, हम देखेंगे कि हमारी मुसलमान कौम को तुम क्या कर सकते, लेकिन मैं नहीं बोल सकता ये बात, मैं नहीं बोल सकता ये बात। हम पढ़ते आयतें कुरान के छोड़ देते, हम समझते कि वो पुराने लोगों के लिए थे किस्से, वो साहबा के लिए थे, वो ताबीन के लिए थे, वो उनके लिए थे, वो जो ना सुन्नत के लिए मर गए, वो हदीस के लिए मर गए, वो दीन के लिए मर गए, वो सब उनके लिए थे। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पोजीशन है, स्टेटस है, पैसा है, बिजनेस है, कुछ भी करो भाई, हमको इज्जत से, मजे से जी के मर जाना है। ये तो जिंदगी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नहीं बयान की थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह रसूलुल्लाह और अल्लाह रसूलुल्लाह के बाद अहले इल्म की बात मानो, पैसे लेके फतवे देने वालों की बात नहीं, बगैर पैसों के अल्लाह के वास्ते डर के फतवे देने वाले। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह। इख्तिलाफ हो गया तो जाओ कुरान में देखो, हदीस में देखो, अल्लाह के रसूल की बातों में देखो। इल्लल्लाह व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम मोमिन है तो, नहीं है तो फिर कहीं भी जाइए आप। अपने बाप दादा का कानून, मुल्कों का कानून, गुंडों का कानून, पर्सनल लॉ का कानून, कोर्ट का कानून, पॉलिटिकल कानून, जाओ। अगर तुमको अल्लाह रसूल पसंद नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला मोहताज नहीं है।